الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق اللہ العظیم وقال الشاعر خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لب خندا سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اولا میں مولانا سید تنزیل الرحمن شاہ صاحب کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ مجھ طالب علم پر انہوں نے اعتماد کیا، مجھے محبت دی، میری عزت افزائی کی اور اپنی مسجد میں اپنی خانقاہ میں مدعو کیا. اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ان کو بہترین بدلے عطا فرمائے. ثانیاً میں اپنے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں. بات مختصر کریں گے لیکن آپ کی توجہ چاہوں گا چونکہ یہاں مجمع میں عوام بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ عام فہم بات کی جائے اور آسان اصطلاحات میں بات کی جائے تاکہ ہر مجمع کے ہر ایک فرد کو فائدہ ہو اور کچھ نہ کچھ استفادہ کر سکے. یقین جانیے دنیا میں انتہائی قابل ترس لوگ ہیں وہ جو اللہ کی معرفت کو بیٹے ہیں، جن کو اللہ کی پہچان نہیں ہے اور جو عقل کے پیچھے چل کر اس کائنات کے خالق، فاتر اور بدیع کا انکار کر رہے ہیں. میرے ذہن کے مطابق ان سے مفلس بندہ مجھے دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا کہ جو اپنے خالق کو نہیں جانتا. چونکہ موضوع ایسا ہے کہ ایک لفظ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے سامنے رکھنا پڑے گا. ہر زمانے کے کچھ فتنے ہوا کرتے ہیں اور کچھ چیلنجز ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں اس فتنے کے سدباب کے لیے اہل ایمان کا چناؤ فرماتے ہیں اور اہل ایمان کو توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ میدان میں اتر کر اس فتنے کا سدباب کرے اور اس کی سرکوبی کرے. اور اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو بھی ہر زمانے میں جس فتنے نے سر اٹھایا ہمارے اکابرین نے اس کی سرکوبی کی ہے، اس کا مقابلہ کیا ہے. ہماری قسمت میں اور ہمارے نصیب میں جو فتنہ لکھا گیا تھا بألفاظ دیگر جس فتنے کا مقابلہ اور جس فتنے کا علاج ہمارے نصیب میں تھا اس کو فتنہ الحاد کہتے ہیں، فتنہ دہریت. اور میرے خیال میں اس وقت یہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ، بلکہ اگر اس کو آپ تعبیر کریں کہ یہ ام الفتن ہے، تمام فتنوں کو سمیٹا ہوا فتنہ، تمام فتنوں کو اپنے پہلو میں لیے ہوئے گھومنے والا فتنہ. دیکھیں ایک بندہ ہے وہ اسلام چھوڑ کر قادیانی ہو جاتا ہے تو بھی غلط ہے، تو بھی کفر ہے، ہم اس کو غلط کہتے ہیں.
ایک بندہ ہے اسلام چھوڑ کے عیسائی بن جاتا ہے تو بھی غلط ہے، لیکن وہ خدا کا منکر پھر بھی نہیں، وہ نبوت کا منکر پھر بھی نہیں، انبیاء کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، اسی طرح آخرت کو مانتا ہے، اصول کا منکر پھر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے وہ اسلام چھوڑ کر یہودی بنتا ہے، قابل افسوس ہے۔ لیکن ایک بندہ اسلام چھوڑ کر دہریت اختیار کرتا ہے، یہ افسوس ترین امر ہے کہ وہ اسلام چھوڑ کر ملحد بن رہا ہے اور دہریہ بن رہا ہے، ایسا کافر کہ وہ اللہ کی ذات عالی کا انکار کر جائے، ایسا کافر کہ جو نبی کے نبوت کا انکار کر جائے اور جو آخرت کا انکار کر جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ فتنہ آج عروج پہ ہے۔ جب میں نیا نیا میدان میں تھا تو کچھ علماء غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ فتنہ ہے نہیں، اور آپ میدان میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم الہاد کا رد کیے جا رہے ہیں یا الہاد کا رد کر رہے ہیں، کہاں ہے الہاد؟ دکھاؤ۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک سروے ہوا ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں اس وقت رجسٹر ملحدین کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ڈاکومنٹس میں لکھوا دیا ہے کہ میں مذہب نہیں مانتا، میں خدا نہیں مانتا، میں دہریہ ہوں، ملحد ہوں، ان کی تعداد 40 لاکھ ہو گئی ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہ زنوں سے گرا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ مجھے غصہ کیا جا رہا ہے کہ فتنہ ہے نہیں، رد کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ یہ 40 لاکھ افراد وہ ہیں جو نہ تو سوسائٹی سے ڈرتے ہیں، نہ علماء سے ڈرتے ہیں، اور نہ اپنی فیملی بیک گراؤنڈ سے ڈر رہے ہیں، اور بغیر کسی خوف و خطر کے کہہ دیا ہے کہ میں ملحد ہوں۔ اب وہ نوجوان بچے اور بچیاں جن کو ڈر ہے کہ اگر میرے خاندان کو پتہ چلا تو مجھے ذبح کر دیں گے کہ یہ دہریہ بنا ہے، ملحد بنا ہے، اگر میری سوسائٹی کو پتہ چلا تو وہ مجھے چوک میں لٹکا دیں گے، میرے اوپر گستاخ کا اور اسی طرح ملحد کا فتویٰ لگا کر مجھے زندہ جلا دیں گے۔ ایسے ملحدین پتہ نہیں کتنے لاکھوں ہوں گے کہ جو ڈر کی وجہ سے بتا ہی نہیں سکتے، اور ایسے کئی ملحدین سے سامنا ہوا۔ بطور کارگزاری علماء کے سامنے یہ چیز رکھتا ہوں، ایسے کئی ملحدین سے سامنا ہوا کہ وہ کہنے لگے کہ میں ہوں تو ملحد، لیکن میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں۔ ہمارے پشتو کا ایک محاورہ ہے، دچر کی دمال کی دفراق سرسکار، مرغی کا نمک چاٹنے سے کیا کام؟ اب گائے کو نمک چٹوائیں تو کوئی مفہوم اخذ ہوگا، بڑے سمجھتے ہیں، لیکن مرغی کا نمک چاٹنے سے کیا کام؟ ملحد کا نماز پڑھنے سے کیا کام؟ جب اللہ کی ذات عالی ہی کا انکار کر دیا تو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک چیز سامنے رکھی کہ نماز اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ مجھے سوسائٹی کا ڈر ہے، کہیں ان لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ بندہ خراب ہو گیا ہے، یہ ملحد بن گیا ہے۔ تو خلاصہ ایسے نوجوان کتنے ہوں گے؟ اس لیے اس فتنے کی حساسیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور احوال کی نزاکت کو سامنے رکھ کر آئندہ کے لیے اپنے علاقائی سطح پر کوئی لائحہ عمل طے کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی اور اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کو یقینی بنا سکیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پاکستان میں آج 40 لاکھ کا ہمیں رزلٹ ملا، ممکن ہے آئندہ سال ہمیں 80 لاکھ کا مل جائے، اور ممکن ہے 2 سال بعد ہمیں 1 کروڑ 20 لاکھ کا مل جائے، اور یہ سلسلہ یوں بڑھتا رہے۔ لیکن ہم مایوس نہیں ہیں، ہم محنت کے مکلف ہیں، ہم تیاری کے مکلف ہیں، ہم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کے مکلف ہیں، ہم ادفع باللتی ہی احسن کے مکلف ہیں، ہم وجادلہم باللتی ہی احسن کے مکلف ہیں۔ کرتے رہیں گے، نتیجہ اللہ پر چھوڑیں گے۔ الحمدللہ رد الالحاد فورم کی محنت سے اس 1 سال میں، گزشتہ جو سال تھا 2025 کا ابھی اختتام پذیر ہونے والا ہے، 1 سال میں 38 افراد نے الحمدللہ اسلام قبول کیا ہے۔
اور یہ وہ نوجوان بچے اور بچیاں تھیں جنہوں نے اسلام ہی کو چھوڑ کر الحاد اختیار کیا تھا اور کہا کرتے تھے کہ اسلام کے پاس تو اپنی ذات پر اٹھنے والے اعتراض کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ پھر ابناء الاسلام نے یہ دکھایا، رد الالحاد فورم نے دلیل کی دنیا میں ان کو سمجھایا کہ اسلام کے پاس بھی جواب ہے اور ابناء الاسلام کے پاس بھی جواب ہے۔ بنیادی طور پر جو چیز سمجھنے کے قابل ہے اور آج کے ہمارے اس مجلس کا مرکزی عنوان ہے وہ ہے کہ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں تو کیوں؟ دنیا میں 2500 مذاہب ہیں، 2500 سے زائد مذاہب ہیں، بلکہ 2500 سے 2500 سے زیادہ مذاہب ہیں، ان میں مسلمان ہوں تو کیوں؟ اور یہی وہ 2 سوال ہیں جو ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھائے تھے، اور جب انہوں نے دہریت کا سامنا کیا کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی بھی کالج میں، کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، تو اپنا ایمان ہاتھ سے دے گیا۔ کاش ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی میں یہ چیزیں سمجھاتے کہ بیٹا میں مسلمان کیوں ہوں، بیٹا آپ نے مسلمان ہو کے زندگی کیوں گزارنی ہے، اور بیٹا ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں، اس کائنات کے لیے خالق کو کیوں مانتے ہیں۔ تو پہلے پوائنٹ پہ ذرا آتے ہیں، مختصر گفتگو کر کے پھر دوسرے سوال پہ جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں اس کائنات کے لیے خالق کیوں مانوں، اس کائنات کے لیے خالق کا ماننا کیوں ضروری ہے؟ آسان سا جواب ہے۔ آپ کسی ایمیزون کے جنگل میں گزر رہے ہیں، ویران جنگل ہے، وہاں گزرتے ہوئے آپ کو ایک گیند پڑی ہوئی ملی، ایک گیند، اور جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کے ذہن میں فوری ایک خیال آیا کہ یہ گیند خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، اس جنگل میں کوئی تو ہوگا جس نے اس گیند کو بنایا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوگا کہ نہیں؟ یہ خیال آئے گا۔ اب ضروری ہے کہ اس گیند کی توجیہ بیان کی جائے، کہاں سے آیا، کس نے بنایا، کیوں بنایا، یہاں کیوں پڑا ہے، توجیہ بیان کرنا ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک چھوٹے سے گیند کو دیکھ کر یہ خیال آتا ہے کہ اس کی توجیہ بیان کرنا، اس کے خالق کو، بنانے والے کو پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، تو ذرا اس گیند کو تھوڑا سا بڑا کر کے اپنی اس زمین جتنا بڑا کر دیں، اس چھوٹے گیند کو اتنا بڑا کریں جتنے کی ہماری زمین ہے، ارتھ ہے۔ کیا اتنی بڑی زمین خود سے وجود میں آئی؟ کبھی بھی نہیں۔ ذرا اور بڑا کرتے ہیں، اس کو اتنا بڑا کرتے ہیں جتنے کی ہماری یونیورس، کہکشاں، یونیورس نہیں کہکشاں، جس میں اربوں خربوں سیارے ہیں، کیا اتنی بڑی کہکشاں خود سے وجود میں آئی؟ بالفاظ دیگر اتنا بڑا گیند خود سے وجود میں آیا؟ کبھی بھی نہیں۔ آگے چلیں، اس گیند کو اتنا بڑا کریں جتنے کی ہماری یونیورس ہے، پوری کائنات ہے۔ بلیک ہول لے لیں، آسان مثال، بلیک ہول جس میں خربوں کہکشائیں ہیں، کیا اتنا بڑا یونیورس خود سے وجود میں آیا؟ کیا بغیر توجیہ بیان کیے ہوئے ہم زندگی گزار سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر ایک چھوٹے سے گیند کے لیے توجیہ کا بیان کرنا ضروری ہے تو اتنی بڑی کائنات کے لیے بھی توجیہ بیان کرنا ضروری ہے کہ آخر کسی نے تو بنایا ہے، آخر کوئی تو ہوگا۔ دوسری مثال علماء کے لیے عرض کروں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی نا، اس کو بولتے ہیں دلیل توقف، فلسفیانہ دلیل ہے، لیکن عوامی انداز میں آپ کے سامنے رکھی۔ اگلے دلیل پہ چلتے ہیں موجودی باری تعالیٰ کے حوالے سے۔ آپ سمندر کے کنارے کسی ساحل پہ بیٹھے ہیں، قریب کوئی نظر نہیں آ رہا، وہاں اچانک آپ کو ایک گھڑی دکھائی دی، ہاتھ کی گھڑی، انتہائی خوبصورت ڈیزائن کی گئی ہے، اور اس میں نظم بھی ہے، توازن و تناسب بھی ہے، منٹس کی ترتیب بھی ہے، سیکنڈ کی بھی ہے، اور گھنٹوں کی بھی ہے۔ تو جو ہی آپ اس گھڑی کو ہاتھ میں اٹھا کر دیکھیں گے تو ایک خیال دل میں آئے گا کہ اتنی بہترین ڈیزائن شدہ گھڑی یہ کیسے خود سے وجود میں آ سکتی ہے۔ ایک اور خیال آئے گا کہ اس کا یہ توازن اور تناسب بتا رہا ہے، اس کا وقت بتا رہا ہے، اس کے منٹ اور سیکنڈ اور گھنٹے بتا رہے ہیں۔
کہ اس کا کوئی بنانے والا ضرور ہے، اس کے پیچھے کوئی باارادہ ہستی موجود ہے جس نے اس کو بنایا؟ اتفاقی طور پر اتنی خوبصورت گھڑی، اتنی متوازن اور متناسب گھڑی کبھی وجود میں نہیں آ سکتی. تو ذرا اس گھڑی کو بڑا کرتے ہیں، وہی پرانا انداز، کتنا بڑا کرتے ہیں جتنے کی ہماری زمین. کیا اتنی بڑی گھڑی جتنے کی ہماری زمین ہے، جس میں توازن اور تناسب ہے، جس میں زندگی ہے، اور توازن اور تناسب کتنا پتہ ہے؟ سورج کو زمین سے تھوڑا دور کر دیں تو سردی کی وجہ سے مر جائیں گے، تھوڑا سا قریب کر دیں تو گرمی کی وجہ سے مر جائیں گے، زندگی ناممکن ہو جائے گی. آخر یہ پیچیدہ ڈیزائن کس نے بنایا؟ یہ پیچیدہ اصول کس نے طے کیے؟ یہ دن اور رات کا نظام کس نے بنایا؟ یہ زندگی اور موت کا کھیل کہاں سے وجود میں آیا؟ اور چھوٹی گھڑی نہیں ہے جو ساحل کے کنارے ملی ہے، ایسی گھڑی ہے کہ جس میں زندگی موجود. گھڑی میں زندگی نہیں تھی، نظم تھا، توازن اور تناسب بھی تھا، ڈیزائن بھی تھا، لیکن اس میں زندگی نہیں تھی، کوئی جاندار اس میں نہیں تھا. ہماری گھڑی تو اپنے سینے میں بے شمار جانداروں کو لیے ہوئے جو ہے وہ پھر رہی ہے اپنے محور میں. کیا اتنی بڑی گھڑی جو ہے خود سے وجود میں آئی؟ کبھی نہیں. اور بڑا کریں جتنے کی ہماری کہکشاں، جس میں ہماری زمین کی طرح لاکھوں کروڑوں سیارے ہیں، کیا خود سے وجود میں آئی؟ آگے چلیے ذرا اور بڑا کریں اور اس کائنات جتنا بڑا کر دیں اس گھڑی کو، کیا خود سے وجود میں آئی؟ کبھی بھی نہیں آتی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا مشاہدہ ہمیں بتا رہا ہے، ہمارا تجربہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو کبھی وجود میں آئی ہو اس کا کوئی بنانے والا ضرور ہوتا ہے. ورنہ کوئی سائنسدان مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا دے جو خود سے وجود میں آئی ہو. ہم تو عوام ہیں، آپ سے مطالبہ نہیں کرتا، میں سائنسدانوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تجربات کی بنیاد پر، آبزرویشن کی بنیاد پر، ایکسپیریمنٹس کی بنیاد پر کوئی ایک چیز دنیا میں ایسی بتا دیں جو خود سے وجود میں آئی ہو. ہم مان لیں گے کہ ایک کائنات بھی خود سے وجود میں آئی ہے. تو اگر چھوٹی سی چھوٹا کام بغیر سبب کے نہیں ہوتا، اور چھوٹی سی چھوٹی چیز بغیر سبب کے، بغیر کاز کے وجود میں نہیں آتی، تو اتنا بڑا یونیورس کیسے وجود میں آیا؟ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ اس کا بھی سبب ہے. اور اس کو بولتے ہیں، جو میں نے گھڑی کی مثال لی تھی، اس کو کہتے ہیں ڈیزائن آرگومنٹ، دلیل توازن اور تناسب، فلسفیانہ اصطلاح. اور جو میں نے بعد میں کہا کہ کاز ضروری ہے، سبب ضروری ہے، کیونکہ بغیر سبب کے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی. فلسفیانہ اصطلاح میں اس کو دلیل حدوث کہتے ہیں. ہر حادث کا سبب ہونا ضروری ہے. اکثر یہ ملحدین ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ چلو مولانا صاحب مان لیتے ہیں کہ ہر چیز کا سبب ہے، یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اس کائنات کا بھی کوئی سبب اور کوئی کاز ہے، لیکن ذرا آپ ہمیں بتائیں کہ اس سبب کا سبب کیا ہے، وہ کیسے وجود میں آیا؟ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ اس یونیورس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی کریٹر ہے، مان لیتے ہیں. آپ نے عقلی دلیل کی تھی، میں نے مان لی، لیکن ذرا اب یہ بھی تو بتاؤ کہ اس خالق کو کس نے بنایا؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ خالق کو بھی کسی نے بنایا تو یہ خالق رہا کہ مخلوق؟ یہ تو مخلوق ہوا، اور جو مخلوق ہوتا ہے وہ خدا ہو نہیں سکتا. پھر یہ آپ کا سوال ختم نہیں ہوگا. اس دوسرے خالق کے لیے بھی آپ یہی سوال کریں گے کہ اس کو کس نے بنایا؟ ہم کہیں گے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اس دوسرے خدا کو کسی تیسرے نے بنایا تو یہ تو مخلوق ہوا، جو مخلوق ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. تو آپ کا سوال پھر بھی باقی رہے گا. آپ تیسرے کے متعلق بھی پوچھیں گے، آپ چوتھے کے متعلق بھی پوچھیں گے، آپ کرتے کرتے تسلسل کا شکار ہو جائیں گے. اور تسلسل جو ہے وہ عقلاً باطل ہے. اس کو انگلش میں بولتے ہیں انفینٹ ریگریس، لامتناہی سلسلہ کہ جو کبھی ختم نہ ہو. لہذا عقل کا تقاضا ہے کہ ہم کسی سپریم بینگ پر جو ہے رک جائیں، ہم کسی فرسٹ کاز پر جو ہے وہ رک جائیں،
ہم کسی علت اولا پر جو ہے رک جائیں، اور اسی طرح ہم کسی قدیم ازلی ذات پر رک جائیں کہ اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، ورنہ کبھی بھی اس کائنات کی کوئی توجیہ آپ بیان نہیں کر سکیں گے۔ آسان مثال دوں، مثلا مولانا صاحب ہیں، شاہ صاحب، یہ اپنے بچے کے لیے کہیں نکاح کا پیغام دے دیں اپنے کسی دوست کے ہاں، اور دوست سے کہے کہ اپنے بچے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں، تو وہ کہے گا کہ میں اپنے والد سے پوچھتا ہوں۔ کیا کہے گا؟ والد سے۔ اب اس کے والد کے پاس بات گئی تو اس نے کہا کہ میں اپنے والد سے پوچھوں گا۔ اس کے بعد اس کے پاس بات گئی دادا کے پاس، اس نے کہا میں اپنے والد سے بات پوچھ کے بتاؤں گا، اور اسی طرح ہر ایک یہ کہتا چلا جائے کہ میں اپنے والد سے پوچھوں گا، میں اپنے والد سے پوچھوں گا، کبھی اس کی بیٹے کی نکاح ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اگر ہم کہیں کہ اس کائنات کا کوئی سبب ہے، پھر اس کا بھی سبب، پھر اس کا بھی سبب، پھر اس کا بھی سبب، کیا ہم اس کائنات کی توجیہ کر سکیں گے؟ کیا ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کسی فرسٹ کاز پر، کسی سپریم بینگ پر رکنا ضروری ہے، اور آپ جہاں بھی رکیں گے نا، ہم مریدین سے کہتے ہیں کہ آپ اس سلسلے کو چلائیں، آپ جہاں بھی رکتے ہیں نا وہی خدا ہے۔ آپ جہاں بھی رکیں گے میں کہوں گا کہ وہی خدا ہے، میں کہوں گا وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ چلو مان لیا نا، کہیں تو رکو گے، نہیں رکو گے تو ماننا پڑے گا کہ آپ غلط ہیں منطقی طور پر، اور اگر رکیں گے تو میں کہوں گا کہ خدا ہے، ثابت ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ اس کا سبب کیا ہے منطقی طور پر درست نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسانی عقل یہ ثبوت دیتی ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ضرور ہے، بغیر کسی سبب کے یہ وجود میں نہیں آ سکتی۔ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ چلو آپ نے تو کہا کہ آپ کا نظریہ غلط ہے، آپ ہی بتاؤ، اپنے پچ پر صرف نہیں کھیلیں گے نا، کبھی کبھی ان کے پچ پہ بھی کھیلیں گے۔ میں نے کہا آپ بتاؤ کائنات کو کس نے بنایا؟ دوسرا سوال یہ ہے کائنات کو چلا کون رہا ہے؟ تو اگر وہ جواباً کہے کہ یہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے، تو کہو کوئی ایک چیز ایسی بتاؤ کہ وہ خود سے وجود میں آئی ہو۔ کوئی ایک چیز ایسی بتاؤ جو خود سے وجود میں آئی ہو، ہم مان جائیں گے کہ کائنات بھی خود سے وجود میں آئی۔ لیکن اگر دنیا میں کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ کوئی چیز خود سے موجود ہوئی ہو یا وجود میں آئی ہو، تو ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے، لہٰذا آپ کا دعویٰ غلط۔ اگر وہ کہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ کیا عدم علم عدم وجود کو مستلزم ہے؟ مطلب کیا کسی چیز کا معلوم نہ ہونا وہ کسی چیز کے نہ ہونے کی دلیل ہے؟ اس طرح تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ مغربی ممالک میں کیا کیا ہو رہا ہے، تو کیا ہم انکار کر جائیں کہ وہ چیزیں موجود نہیں ہیں؟ یعنی یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے نا کہ مجھے نہیں پتا۔ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے تو یہ دعویٰ ہے، دلیل دینی پڑے گی۔ بصورت دیگر یہ کہنا کہ مجھے علم نہیں ہے، یہ منطقی کنڈیشن نہیں ہے، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں خدا کو اس لیے نہیں مانتا کہ وہ نظر نہیں آتا، توجہ ہے، کہیں میری وجہ سے تشکیک کا شکار نہ ہو جائے، توجہ فرمائیے۔ عام مجمع میں نا مجھے یہ دشواری بہت رہتی ہے کہ بولتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو سوال سمجھ آئے اور جواب سمجھنا ہے، تو ایسا نہ ہو میری وجہ سے کوئی ساتھی سوچ میں پڑ جائے۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا کو اس وجہ سے نہیں مانتا، یا اس کائنات کے بنانے والے کو اس وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ نظر نہیں آتا، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ میں عقل ہے؟ اس نے کہا ہے۔ میں نے کہا ٹیبل پہ رکھ کے دکھاؤ۔ ایک مرتبہ ایک ملحد نے کہا کہ اگر کوئی خدا ہے تو مجھے تصویر دکھاؤ۔ میں نے کہا اگر آپ میں عقل ہے تو ایک سیلفی بھیج دو۔ ہاں عقل کی تصویر بھیجوں؟ یا ماننا پڑے گا کہ عقل موجود ہے نظر نہیں آ رہی، تو لہٰذا خدا موجود ہے نظر نہیں آ رہا۔
یا ماننا پڑے گا کہ عقل ہی نہیں ہے آپ میں اور وہ تو واقعی نہیں ہے. اپنے عمل کا حساب کیا دیتے؟ سوال ہی غلط تھے، جواب کیا دیتے؟ ان احباب کی تو سوال ہی غلط ہے، احمقانہ ہے. اور جب بھی ان کا سوال آپ کے سامنے آئے گا اور تھوڑی بہت آپ نے منطق پڑھی ہوگی اور بالخصوص لاجیکل فیلیسز، منطقی مغالطے آپ کو مستحضر ہوں گے، تو فوری آپ پکڑیں گے کہ یہاں تو یہ فراڈ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے بھائی؟ فراڈ کر رہا ہے. تو اگر وہ کہیں کہ نظر نہیں آتا تو کہو آپ کی آنکھ میں نظر ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس طرح، تو ایک نظر ہے جو آپ پہ پڑ رہی ہے، نظر آ رہی ہے. آپ کی تو نظر بھی نظر نہیں آ رہی اور مانتے ہو کہ موجود ہے. اچھا میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. حضرت مثال جی بڑی خوبصورت، پھول کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے؟ نہیں آتی. اسی طرح ذائقہ، زبان میں ذائقہ ہوتا ہے نا، نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. تو میں نے کہا اتنی ساری چیزیں نظر نہیں آتی اور آپ اس کے وجود کے قائل ہیں، تو یہ منطق کہاں سے لائی کہ خدا نظر نہیں آتا اس لیے نہیں مانتا؟ خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو بھی توجیہ بیان کرے گا کائنات کی، وہ جو بھی جواب دے گا پھنسے گا. یا تو اسلام کا مقدمہ ماننا پڑے گا یا آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ میں عقل ہی نہیں ہے. آپ نہ صرف اسلام کے مقدمات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں بلکہ آپ منطق اور فلسفہ کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. تو لہذا عقلاً یہ ضروری ہے کہ ہم اس کائنات کا کوئی خالق مانیں. اچھا قرآن کی طرف آتے ہیں ذرا. یہ 3 الفاظ ہیں اور اس کا خلاصہ میں کسی سے بھی مجمع میں سن سکتا ہوں، لہذا توجہ ضروری ہے. اللہ پاک نے اپنی تخلیق کے حوالے سے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں: خالق، فاطر اور بدیع. خالق، فاطر اور بدیع. اللہ خالق کل شیء، یہ بھی بنانے والے کو کہتے ہیں، پیدا کرنے والے کو. بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کو بنانے والا. بدیع بھی بنانے والے کو کہتے ہیں. اچھا فاطر السماوات والارض، فاطر بھی بنانے والے کو کہتے ہیں، لیکن تھوڑا چھوٹا فرق ہے اس میں، مختصر فرق. خالق کہتے ہیں کسی چیز کو ترتیب سے بنانے والا. تو کائنات میں ترتیب ہے کہ نہیں؟ ثابت کرنا ہے کہ خالق ہے، ترتیب ہے تو خالق ہے. اور خالق نے بتایا کہ اللہ خالق کل شیء. بدیع کہتے ہیں کسی چیز کو بغیر نقشے کے بنانے والا. اب یہ کرسی ہے، اس کا ایک نقشہ ہے. اگر میں اس طرح کی کرسی بناؤں گا، محنت کروں گا، تو یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز پہلے سے موجود تھی، میں نے دوسری بنا لی. کمال یہ ہے ایک چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی، موجود نہیں ہے، اور آپ اس کے علاوہ کوئی چیز بنا لیں، اور وہ ایسی چیز جو کرامت بھی ہو. تو کائنات کا کوئی نقشہ موجود نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو بغیر نقشے کے بنایا. تو کیا ہوا؟ بدیع السماوات والارض، صرف بنانے والا نہیں ہے بلکہ بغیر نقشے کے بنانے والا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا کمال ہے. اچھا فاطر السماوات والارض، پلاسٹک موجود تھی، لکڑی کی مثال دیتا ہوں، درخت موجود تھا، آرام موجود تھا، مستری موجود تھا، ممبر وجود میں آیا، یہ بڑی بات نہیں ہے. میٹیریل موجود ہے، ایک چیز وجود میں آ رہی ہے، بنانے والا ماہر موجود ہے، تو یہ بنانے والے کا کمال نہیں ہے. کیوں؟ میٹیریل موجود ہے. کمال تو تب ہوتا کہ میٹیریل نہ ہوتا اور ممبر بنا لیتا. تو زمین اور آسمان کا کوئی وجود نہیں تھا، انسان اور جنات میں سے کسی کا بھی وجود نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی مادے کے مادے کو وجود دیا. اللہ پاک نے بغیر کسی انرجی کے انرجی کو پیدا کیا.
اللہ پاک نے بغیر کسی زمین اور آسمان کے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اسی کو بیان کیا فاطر السماوات والارض. میرا اللہ تو ایسے ہے، اس کا بھی انکار کیا جا سکتا ہے؟ عقل کا تقاضا ہے کہ اس نظام میں غور و فکر کر کے ہم مان جائے کہ خدا ہے. اگلا سوال ہے کہ چلو مان لیتے ہیں خدا ہے، یہ ملحدین کا انداز واردات ہے، علماء کو فائدہ دے گا، کل کے لیے سوال ہو سکتا ہے. مان لیتے ہیں خدا ہے، اس کائنات کا بنانے والا موجود ہے، لیکن 2500 مذاہب خدا کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہر ایک اپنے خدا کا دعویٰ کر رہا ہے. میں کس مذہب کا خدا مانوں؟ سوال سمجھ آیا؟ تو میں کہوں گا کہ اسلام ہی کا خدا ماننا پڑے گا. وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جو تصور خدا پیش کیا ہے اس پر نقلی دلائل بھی ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں، الزامی دلائل بھی ہیں. وہ عقلاً بھی ثابت ہے اور نقلاً بھی ثابت ہے. اچھا، دیگر مذاہب کے خدا کیوں نہیں مانتا؟ اس وجہ سے کہ وہ عقلاً درست نہیں ہے. اب میں آپ کو ذرا شرح العقائد کی ایک دلیل ہے، دلیل تمانع، اس کی طرف لاتا ہوں. ہمارے پاس خدا کو پہچاننے کا جو بہترین پیمانہ ہے وہ ہے توحید. کیا ہے بھائی؟ توحید. خدا کا ایک ہونا ضروری ہے. کیوں؟ ملحدین کہتے ہیں کہ اگر دو خدا ہو اور دونوں مشورہ کر کے اس کائنات کو چلاتے ہوں تو کیا ممکن نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ ایک مشورے میں دوسرے کا محتاج ہوا کہ نہیں؟ اس نے کہا ہوا. میں نے کہا جو محتاج ہوتے وہ خدا ہی نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی؟ پھر اس نے کہا کہ چلو مشورہ نہ کریں، آدھی دنیا پر ایک کی بادشاہی، آدھی پر دوسری کی، مشورے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یوں نظام چلائے. میں نے کہا دیکھو، ایک خدا کو آپ نے آدھی دنیا میں محدود کر دیا اور دوسرے کو دوسری آدھی دنیا میں محدود کر دیا، تو جو محدود ہوتے وہ خدا نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا خدا کو ایک ماننا پڑے گا. 2 3 اور متعدد ماننے کے لیے ہمارے پاس کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم سمجھوتے ہی نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہماری عقل ہمیں ملامت کر رہی ہے کہ خدا کیسے 2 ہو سکتے ہیں. اچھا، پھر کہا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا اپنی جیسا کوئی خدا بنائے؟ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ کرے جواب بھی سمجھ آئے. کہا کیا خدا اپنی جیسا خدا پیدا نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا کہ اگر اللہ پاک کوئی اور خدا پیدا کر لے. شکریہ، جواب سن کے جاتے تو فائدہ ہوتا، اسے سوال نقصان نہ کر لیں. چلیں خیر، ٹھیک، چلیں ٹھیک. اچھا، سوال کیا تھا؟ کیا خدا اپنی جیسا دوسرا خدا پیدا نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا جس کو پیدا کیا گیا وہ خالق ہوا کہ مخلوق؟ خدا نے اپنے جیسا دوسرا خدا بنایا تو وہ خدا خالق ہوا کہ مخلوق؟ مخلوق. اس کو تو پیدا کیا گیا، تو جو مخلوق ہوتے وہ خدا نہیں ہوتے. دوبارہ سنیے، کچھ ساتھیوں کو سمجھ نہیں آئے اور شاید میں سن بھی لوں، سننا نہیں لیکن توجہ چاہتا ہوں. ایک خدا اگر ہم فرض کریں، ایک خدا جو اللہ سبحانہ و تعالی ہے وہ اپنی طرح دوسرا خدا بنائے تو وہ خالق ہوا کہ مخلوق؟ مخلوق ہوا، کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا. تو جو مخلوق ہوتا ہے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہمیں عقلاً خدا کو ایک ماننا پڑے گا. ایک اور دلیل شرح العقائد والی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اس زمین اور آسمان میں متعدد الہ ہوتے، متعدد خالق اور معبود ہوتے تو اس میں فساد ہوتا. تو بتاؤ زمین و آسمان کے نظام میں فساد ہے؟ نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ خدا ہے اور خدا ایک ہے. کیوں؟ اللہ پاک نے دیکھیں، جس پر فلاسفہ نے، مناطقہ نے تحقیق کرتے کرتے، تشریح کرتے کرتے بڑی بڑی کتابیں جو ہیں وہ سیاہ کر دی تھی، اللہ پاک نے 5-6 الفاظ میں وہ دلیل سمجھا دی، وہ چیز سمجھا دی. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہے. یہی چیز فلاسفہ نے بڑی بڑی کتابیں لکھ کر سمجھائی ہے کہ دلیلی تمانع کیا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین اور آسمان میں متعدد معبود ہوتے
متعدد خالق ہوتے، متعدد فاتر و بدیع ہوتے تو زمین و آسمان کے نظام میں فساد ہوتا؟ فساد نہیں ہے تو ثابت کیا ہوا کہ خدا ایک ہے. کیا ہے؟ خدا ایک ہے. تو لہٰذا ماننا پڑے گا. اچھا یہ تو ہم نے معیار طے کیا خدا کے لیے کہ وہ ایک ہوگا. اب آتے ہیں، آپ کو ذرا مذاہب کا چکر دیتا ہوں کہ اسلام کا تصور خدا منطقی ہے یا دیگر مذاہب کا. عقل کا تقاضا تھا وہ ایک ہوگا. ہم نے تثلیث کا، ہم نے کرسچینٹی کا ذرا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ وہاں خدا کا تصور کیسا ہے. تو عیسائی کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ تو منطقی بات کر لی ہے. پھر کہتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. عقیدہ بگڑا کہ نہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام، اس کو بھی الوہیت کا درجہ ہے. تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں. تو توحید کا کنسیپٹ تقریباً سے کیا کہ نہیں گیا؟ ہم نے تو کہا تھا کہ خدا ایک ہوگا. یہ تین خداؤں کا تصور پیش کر رہے ہیں. آگے چلیں. ہندوازم کا عقیدہ کیا ہے؟ ہندوازم ہندوؤں کا پڑوس ملک میں وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے، لیکن وہ متعدد خداؤں کے قائل ہے. کوئی بارش برسا رہا ہے، کوئی بچے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی غم دور کر رہا ہے، کوئی پریشانیاں دور کر رہا ہے، کوئی بیماریاں دور کر رہا ہے. تو ہم نے تو عقلاً کیا ثابت کیا تھا کہ خدا ایک ہوگا. اور یہاں متعدد خداؤں کا تصور پیش کیا جا رہا ہے. لہٰذا ہندوازم کا تصور خدا ماننے کے قابل نہیں ہے. آگے چلے بدھزم کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. یہ اس دعوے میں ملحدین کی طرح ہے. لیکن پھر بعد میں آ کے نا کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں اور وہ اس کائنات کا نظام چلا رہے. تو جو چھوٹا ہوتا ہے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ مقدمہ کیا ان کا تصور ہے تو خدا تو گیا. کیوں؟ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. اگر متعدد ہوں گے وہ خدا نہیں ہوں گے. آگے چلیں. یہودیت کا عقیدہ، صہیونیت کا، وہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے. ہم نے کہا اچھی بات کی ہے، یہ بھی تو ہمارا بھی دعویٰ ہے، ہمارے قول کی تائید کی ہے. لیکن ہم کہتے نہیں، خدا ایک ہے لیکن صرف بنی اسرائیل کا ہے. کن کا ہے؟ بنی اسرائیل کا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے تو خدا کو بنی اسرائیل تک محدود کر دیا، اور ہم پہلے ہی عقلاً ثابت کر چکے ہیں کہ جو محدود ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. لہذا یہودیت کا تصور خدا بھی ماننے کے قابل نہیں ہے. اور اب آئے اسلام سے پوچھئے آپ کا تصور خدا کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. واحد بھی نہیں کہا، قل هو اللہ احد. میرے اسلام کا عقیدہ، میرا تصور خدا، وجودی باری تعالیٰ کا مقدمہ، یہ منطقی بھی ہے، عقلی بھی ہے. اور اگر وجودی باری تعالیٰ پر بولا جائے اور اسی طرح تصور خدا، اسلام کا تصور خدا، اس پر بولا جائے تو میرے خیال میں آج کی رات ہمارے لیے کم ہے. قرآن نے اتنے عقلی دلائل دیے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں خدا ماننا پڑے گا اور اسلام ہی کا خدا ماننا پڑے گا. دونوں سوال حل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو میں اس لیے مسلمان ہوں کہ اسلام نے جو مجھے عقیدہ اور نظریہ دیا ہے وہ عقلاً بھی درست ہے اور نقلاً بھی درست ہے. اسلام نے جو تصور خدا پیش کیا وہ عقلاً بھی درست ہے اور نقلاً بھی درست ہے. اس لیے میں 2500 مذاہب کو اپنے جوتی کی نوک پر رکھ کر اسلام کو قبول کرتا ہوں. میرا چونکہ 2014 میں 4 مہینے لگے تھے تبلیغ میں، تو 10 سال الحمدللہ 11واں سال ہے جماعت کے ساتھ جڑا ہوں. اکثر بیان میں نے آغاز اس سے کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور اکثر میں دعوت میں بھی کہا کرتا تھا، ہم سارے کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس جملے کا وزن کیا ہے. یہ تو مجھے تب سمجھ آیا جب میں کرسچینٹی کے ساتھ الجھا. وہاں میرے ڈیبیٹس ہوئے، وہاں میرے مباحثے ہوئے. میں صہیونیت کے ساتھ الجھا، میں دہریوں کے ساتھ، ملحدین کے ساتھ الجھا، تو پتہ چلا کہ اس جملے کا مفہوم کیا ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں. یاد رہے، تصوف کے راستے سے بھی خدا کو پہچانا جا سکتا ہے اور بہترین راستہ ہے. الحمدللہ میں 9 سال سے بیعت ہوں، اصلاحی تعلق ہے میرا. تبلیغ کے راستے سے بھی خدا کو پہچانا جا سکتا ہے، الحمدللہ 11 سال سے تعلق ہے. لیکن جو مزہ
دلیل کی بنیاد پر اللہ کے پہچاننے میں ہے، اللہ کی قسم وہ کسی اور انداز میں نہیں ہے کہ جب آپ کے سامنے دلیل آ جاتی ہے اور آپ مان جاتے ہیں کہ خدا ہے، انکار ممکن نہیں ہے۔ اب آئیے ایسے عظیم خدا سے لو لگا لیں، اب آئیے ایسے بہترین اور ایسے عظیم اور ایسے بڑی ہستی کے ساتھ ہم دل لگا لیں اور غلامی میں زندگی گزار لیں، پھر مزہ آتا ہے ابدیت کا۔ میں جب پہلے اللہ اکبر کے کھڑا ہوتا تھا نا، اس کا بھی مزہ تھا، لیکن جب میں نے فلسفیانہ دلائل پڑھے نا، پورے یونیورس کو یوں مطالعہ کر کے سامنے رکھا اور فلسفیانہ دلائل میرے سامنے آئے، اب میں جب اللہ اکبر کہتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں کتنا چھوٹا ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ کتنا بڑا ہے، وہ تو عقل میں آ ہی نہیں سکتا۔ حضرت نے فرمایا کہ دل میں آتے ہو تصور میں نہیں، دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے، تو عقل میں تو آ نہیں سکتا کہ وہ کتنا بڑا ہے، لیکن یہ تو آ سکتا ہے کہ بلیک ہول میں کتنی کہکشائیں ہیں، کھربوں، پھر اس کہکشاں میں ہمارے جو سیارے ہیں جس میں ہماری دنیا ایک سیارہ ہے وہ کتنے ہیں، کھربوں۔ تو بلیک ہول کے مقابلے میں ہماری زمین کتنی چھوٹی ہوئی، پھر اس زمین میں اپنے بر اعظم کو لے لیں کتنا چھوٹا ہو گیا، پھر اس کو ذرا اور چھوٹا کریں، نیچے آئیں اپنے ملک کا حساب لگائیں، پھر اس کو ذرا اور چھوٹا کریں، ٹکڑے ٹکڑے کریں، اپنے صوبے پنجاب میں آ جائیں، اور اس طرح پنجاب میں سندھ میں سفر کی وجہ سے مجھ چکر آ رہے ہیں جی، پنجاب آئے کتنا چھوٹا ہوا، پھر اپنے صوبے میں آئے ساہیوال میں، یہ ضلع میں آئے ساہیوال میں، اور یہ تحصیل کون سی ہے، ساہیوالی ہے، پھر اس میں آئے اور اپنی مسجد میں، اور پھر وہاں ایک کونے میں ایک چھوٹا سا انسان کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہتا ہے۔ اپنی چھوٹائی سمجھ آئی؟ دلیل کی دنیا میں اللہ کے پہچاننے میں جو مزہ ہے وہ میرے خیال میں تصوف کے ذریعے اللہ کو پہچاننے میں اتنا نہ ہو، مزہ ہے لیکن اتنا نہ ہو۔ تو اس لیے میں مسلمان بھی ہوں اور اس کائنات کے لیے خالق بھی مانتا ہوں، اور میں فخر بھی کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اور مزے کی بات بتاؤں، جب ملحد آیا، پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک لڑکا ہے وہ لیا کا ہے، پنجاب کا ضلع ہے، لیا کا ہے، کہاں میرے سوالات ہیں، میں نے کہا کرو۔ اور مزے کی بات ایک اور، یہی لڑکا 2 مہینے میری عزت نفس مجروح کر رہا تھا کمنٹس میں، یہی لڑکا آ کے مقدسات کے حوالے سے طنز کرتا تھا، مختلف پہلوؤں سے آیا، لیکن میں نے اس کو برداشت کیا، اور جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس کی طرف آ کے اختتام کروں گا۔ میں نے اس کو برداشت کیا 2 مہینے بعد عجیب کمنٹ آتا ہے کہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، پرسنلی بات ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ میسنجر پہ میں نے میسج کیا تو وہاں کہتے ہیں کہ مجھے واٹس ایپ نمبر دو، ہم کل تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، ابھی گھر میں ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب اگلے دن ہماری بات ہوئی عشاء کے بعد، تو اس نے کہا کہ میں 4 سال ہو گئے ہیں کہ میں ملحد ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ میری کوئی رہنمائی کرے، میں تک گیا ہوں۔ آپ کو ذرا نا احساس دلاتا ہوں کہ خدا کا تصور کیا ہے۔ 5 منٹ کے لیے اپنے اس والد کا تصور اپنے آپ سے ہٹا دیں کہ یہ میرا والد ہے، یہ 5 منٹ کے لیے شک میں پڑ جائیں، یا کوئی آپ سے کہے کہ جس کی طرف آپ منسوب ہے نا، آئی ڈی کارڈ میں لکھا ہوا ہے یہ آپ کا والد نہیں ہے، تو آپ کو شک ہوا۔ آپ اس بے چینی کا عالم نہیں جان سکتے کہ رات کیسے گزرے گی، کہ جب آپ سے صرف آپ کے والد کا تصور اٹھا لیا جائے تو اس بے چینی کا عالم کیا ہوگا جب آپ سے آپ کے خالق کا تصور اٹھا لیا جائے، جب آپ کو معلوم نہ ہو کہ کہاں سے وجود میں آیا، جب آپ اس تشویش میں ہو کہ اتنی منظم کائنات کہاں سے آئی۔ اس بے چینی کا عالم آپ نہیں جان سکتے، اور ایک صورت میں جان سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ان افکار کا شکار ہو جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس نے کہا میں تک چکا ہوں، رہنمائی کی ضرورت ہے، اور آپ واحد بندے ہیں کہ مجھے برداشت کرتے رہے، تو میرے دل میں آیا کہ اس بندے کی طرف رجوع کرتا ہوں تاکہ یہ تحمل سے مجھے سنے اور مجھے جواب دے۔ تو پہلے سوال کیا اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، کوئی خدا ہے؟ میں نے کہا ہے۔ کہا دلیل؟ میں نے کہا بالکل۔ کچھ فلسفیانہ دلائل فر سنا دیے، میں نے کہا رد کر کے دکھاؤ۔
میں نے کہا رد کر سکتے ہو؟ کہا نہیں. میں نے کہا ماننا پڑے گا کہ خدا ہے. اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ کس مذہب کو مانے؟ میں نے کہا اسلام ہی کا. اچھا کیوں؟ تو میں نے ساری چیزیں گنتی کروائی, سارے مذاہب شیئر کروائے, بالخصوص جو ہم جانتے ہیں ہمارے پور و جوار میں ہے, تو میں نے گنتی کروائے سارے. میں نے کہا اسلام کا تصور خدائی میں سب سے بہترین نہیں ہے؟ کہا بہترین ہے. پھر کہا کسے مانوں کہ قرآن الہامی کتاب ہے؟ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ کیسے مانوں کہ یہ قرآن ہی اللہ کی کتاب ہے؟ ممکن ہے کسی نے اپنی طرف سے لکھی ہو. کیسے مانوں کہ جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ اللہ کا نبی ہے؟ میں نے کہا آسان ہے. کہا کیسے؟ میں نے کہا دیکھیے قرآن نے آسان الفاظ میں کہا ہے, قل ان کنتم فی ریب نہیں وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. آسان سا پیمانہ ہے, ایک چھوٹا سا چیلنج ہے. آپ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر آپ شک میں ہیں اس کتاب سے, اس کلام سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے, تو کیا کرو؟ فأتوا بسورۃ من مثلہ, اس کی مثل کوئی ایک صورت لاؤ. اور جب ہم غصے میں آ جاتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں آپ تو چھوڑو, آپ کا سارا خاندان بھی آ جائے تو یہ کام نہیں کر سکتا. اپنے باپ دادا کو بلاؤ پھر بھی نہیں کر سکتے, جو کرنا ہو میں نے کیا. یہ کہتے نہیں کہتے. قرآن کا اندازی چیلنج دیکھیں, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ ایک وَبَرَاءَكُمْ. مفسرین فرماتے ہیں ایک وَبَرَاءَكُمْ, باپ دادا کو بھی بلاؤ. لیکن کیوں؟ کیا کرو؟ ایک صورت لے آؤ اس کی مثل. ان کنتم صادقین, اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ یہ کلام اللہ نہیں کلام اللہ سے, اور آپ شک میں ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے, کلام اللہ نہیں ہے کلام اللہ سے, یا کلام محمد ہے. ہمارے اس زمانے میں ملحدین کہتے ہیں کہ یہ ڈیوائن بک نہیں ہے, مین میڈ ہے. تو دیکھیں یہ کتنا آسان کام ہے. بس ہمت کرو ایک صورت لاؤ, مان جائیں گے کلام اللہ نہیں ہے. لیکن 1400 سال تاریخ دیکھیں کہ کسی بھی انسان نے قرآن کی مثل پیش نہیں کی, اور جس نے پیش کی وہ ذلیل ہوا. وہ مسیلمہ کذاب تھا, وہ متنبی تھا, یا ہمارے زمانے کے ملحدین ہیں. اچھا مزے کی بات, 7 سورتیں قرآن کے مقابلے میں لکھی گئی. کتنی؟ پہلی سورت کو نام دیا گیا, ایک لڑکی ہے یمن کی, آمنہ الشرقی, اس نے سورت لکھی سورت الکرونا. وہ جب کرونا وائرس چل رہا تھا نا, کرونا وائرس کا لہر تھا, تو اس وقت سورت لکھی اور نام کیا دیا؟ سورت الکرونا. اور آیات لکھ ڈالے, کفید والفیروس المبید بل عجبوا ان جاءهم من السین البعید. اس طرح نا 11 آیات لکھی تھی. اور یہ سورت مجھے مناظرے میں بطور چیلنج پیش کی گئی کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی مثل لانا ممکن نہیں ہے. ملحد نے مجھ سے کہا, تو یہ دیکھو آمنہ الشرقی نے تو سورت لکھ لی ہے. اس وقت اچھی بات یہ تھی کہ ہمارا ٹائم مناظرے کا 2 گھنٹے ختم ہوا. میں نے اس سے کہا کہ چلے آئندہ سیشن میں اس پہ بات کریں گے. تو جب 3 دن اپنی اساتذہ کی طرف رجوع کیا اور خود بیٹھ کے غور و فکر کیا, تو اس میں گرامر کی, نحو صرف کی 19 غلطیاں نکل آئیں. کتنی؟ 19. تو میں نے کہا یہ چیز آپ اٹھا کے لائے ہیں, عربی کے چند کلمات, اور قرآن کی مثل پیش کر رہے ہیں. فصاحت و بلاغت چھوڑے, علم البدیع اور علم المعانی چھوڑے, قوانین زندگی, قوانین معاشرت, قوانین اخلاق اور طریقہ عبادات چھوڑے جو قرآن میں ہے. اس میں تو بنیادی جو اس کا ڈھانچہ ہے وہ بھی درست نہیں ہے, وہ بھی گرامر کے خلاف جا رہا ہے. تو یہ کیسے قرآن کی مثل ہو سکتی ہے؟ ایک اور سورت لکھی سورت العقول. تو بیٹا کچھ وقت میں اس کا بھی آپریشن کر ڈالا, بے شمار غلطیاں تھیں. ایک اور سورت انہوں نے پیش کی, اس کا نام تھا سورت العلم. جب اس میں غور و فکر کیا گیا, اس میں بے شمار غلطیاں, درجنوں غلطیاں نکل آئی. پھر ایک اور سورت پیش کی سورت الذرات. اور اتنے بیوقوف ہیں جیسے کہ قرآن میں آپ کوئی بھی سورت اٹھا کے نا جب آغاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا, ایک طرف لکھا ہوتا ہے وہ ترتیب ہوا, یہ ترتیب کے اعتبار سے فلاں نمبر سورت ہے. اور اسی طرح دوسری سائڈ پہ لکھا ہوگا وہ آیات ہوا, اور پھر تعداد لکھی ہوگی کہ اس سورت میں آیتیں اتنی ہیں. تو انہوں نے ایک سورت لکھی اور اس میں غالباً 9 آیات تھی, لیکن بیوقوفوں نے سائڈ پہ کیا لکھا؟ دونوں سائڈ پہ ایک طرف لکھا وہ ترتیب ہوا 7, سورت ایک لکھی ہے اور ترتیب کیا دی ہے 7. دیکھا 6 کی طرح.
نیچے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, چیز اوپر ہی خراب ہو گئی ہے. پھر اس طرف لکھا ہوا ترتیبها 69 اور آیت 9 ہے. 9 آیاتوں کو کیا لکھا اوپر؟ وہ آیاتها 69. تو میں نے کہا بیوقوف ہو, اگر قرآن کی مثل لانا بھی چاہتے ہو تو کم از کم تھوڑا سوچ تو لیے کرو نا. یہ وہ غلطیاں ہیں تو بچہ بھی نکالے گا. میں نے کہا نیچے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک اور سورت لکھی اور اس کو نام دیا سورۃ الالحاد. سورۃ الالحاد اس کا بھی آپریشن کر ڈالا, پیج پہ اپلوڈ ہے. پھر انہوں نے ایک سورت لکھی سورۃ اليوٹیوب. یوٹیوب جانتے ہیں نا, یہ ایک سورت لکھ ڈالی سورۃ اليوٹیوب, اس کا بھی آپریشن الحمدللہ ہوا. تو پھر ایک ساتھی نا, جب آپریشن کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا, بلکہ شروع تھا, تو ایک ساتھی کمنٹ میں کہتا ہے, ازراہ مزاح کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب اپنے نام سے مفتی ہٹا کے سرجن لکھیں کیونکہ آپریشن پہ آپریشن ہوا جا رہا ہے. تو جس زمانے میں جس بندے نے قرآن کی مثل لانے کی کوشش کی ہے, اللہ نے ذلیل کیا ہے. تو قرآن کا اعجاز بتا رہا ہے کہ یہ کلام الناس نہیں ہے, کلام اللہ ہے. یہ ڈیوائن بک ہے, مین میڈ نہیں ہے. اس قرآن کا اعجاز بتا رہا ہے کہ یہ جس بندے جس شخصیت پر نازل ہوا تھا وہ عام بندہ نہیں تھا, وہ اللہ کا نبی تھا. کیوں؟ اگر وہ عام انسان ہوتا تو عام انسان سارے مل جائیں. قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. یہ سارے انسانوں اور جنات جمع ہو جائے اور اس طرح کا کوئی کلام لانا چاہے, قرآن لانا چاہے, اللہ پاک فرماتے ہیں لا يأتون بمثله, ہرگز نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, بعض کی پشت پناہی کرے. تو 1400 سال میں سارے جنات, ساری انسانیت جو گزر چکی ہے وہ مثل نہ لا سکی. تو ثابت کیا ہوا؟ قرآن الہامی کتاب ہے. یہ قرآن کی الہامیت کی بھی دلیل ہے اور میرے نبی کی نبوت کی بھی دلیل ہے. تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ ماننا پڑے گا کہ قرآن الہامی ہے, ورنہ چیلنج ایکسپٹ کرو. ماننا پڑے گا کہ امام الانبیاء نبی ہیں, ورنہ چیلنج ایکسپٹ کرو, سورت لاؤ, باتیں ختم. اس نے کہا کلیئر ہو گیا. تو میں نے کہا شہادتین پڑھتے ہو؟ اب پڑھتا ہوں. الحمدللہ اس نے شہادتین اسی مجلس میں پڑھی. 1.25 گھنٹہ گفتگو ہماری چلی تھی. اور اس کے بعد سے جو ان کا میسج موصول ہوا تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنے سکون کا وہ عالم آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کتنے سکون میں ہوں, اور مجھے اس دنیا کی ہر چیز نئی نئی لگ رہی ہے. کتنے اندھیروں سے اٹھ کے آیا ہوا ہے. آپ کو اپنے ایمان کی قدر نہیں ہے, آپ کو اس قرآن کی قدر نہیں ہے, آپ کو اسلام کی قدر نہیں ہے. جو 4 سال اندھیروں میں رہ چکے ہیں نا اور واپس آ گئے ہیں اس روشنی میں, ان سے پوچھئے کہ روشنی کی قیمت کیا ہے, ایمان کی قیمت کیا ہے, قرآن اور اسلام کی قیمت کیا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیشہ ملحد آئے اور یہی دلائل جو میں نے آپ کے سامنے بالکل آسان انداز میں رکھی, یہی باتیں ان سے ہوئی اور اسلام کی طرف آئے. اور الحمدللہ ابھی تک 38 افراد مسلمان ہو گئے ہیں. اس میں 5 بہنیں ہیں اور 33 بھائی ہیں. تو یہ ہمارے علماء کے لیے حوصلہ ہے, اللہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہے کہ ایک طالب علم ہے چھوٹا سا, عمر بھی کم ہے, استعداد بھی نہیں ہے, عجمی بھی ہے, وہ محنت کر رہا ہے. اور 38 افراد ایک سال میں مسلمان ہو سکتے ہیں, ملحدین, عام کافر بھی نہیں. تو اگر آپ بڑے بڑے علماء, مستعد علماء, صاحب علم, صاحب مطالعہ, آپ میدان میں اتر کر اسلام کا دفاع کریں گے, اپنے نوجوانوں کو دلیل کی بنیاد پر سمجھائیں گے, پتہ نہیں کتنے مسلمان جو ہے, کتنے ملحد جو ہے مسلمان ہو جائیں گے. تو بھائی یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے, حوصلہ افزائی ہے. آج سے عزم کریں کہ 40 لاکھ ملحد ہو گئے ہیں, ہم نے 41 لاکھ ہونے نہیں دینا. اور جو 40 لاکھ ملحد ہو چکے ہیں, جن کا ریکارڈ آ گیا ہے, ہم سب نے مل کر محنت کرنی ہے کہ ان کو واپس اسلام پر لائیں گے. اور اگلے دن اس نوجوان کا کمنٹ موصول ہوا, میسج موصول ہوا کہ ان کے الفاظ نقل کرتا ہوں, کبھی میں نے لکھا نہیں اپنے ساتھ. کہا مفتی صاحب میں لیا کی سطح پر نوجوانوں کی ایک ٹیم تشکیل دینا چاہتا ہوں رد الالحاد کے لیے. ایک دن کا مسلمان ہے. مجھے قرآن کی ایک آیت سمجھ آئی جو میں نے خود میں بھی پڑھی تھی. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن, کسی بھی اعتراض کا دفعیہ اس طریقے سے کیجئے جو سب سے بہتر ہو.
نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ جگری دوست. 2 مہینے مجھے برا بھلا کہتا رہا اور ایک دن بعد اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ رد الالحاد کے لیے ٹیم تشکیل دینا چاہتا ہوں، سرپرستی کرو گے؟ کأنہ ولی حمیم. اور یہ جو دیگر 37 مسلمان ہوئے ہیں، اکثر کا جذبہ کیا تھا پتہ ہے؟ یا تو ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، کأنہ ولی حمیم کا مصداق. اور اکثر بہنیں اور بھائی ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم الحاد کا شکار اس وجہ سے ہوئے تھے کہ ہم علم نہیں تھا، لہٰذا آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم مدرسہ میں داخل ہوں گے. بلوچستان کی ایک بہن تھی، ایک دن اسلام قبول کیا اور دوسرے دن مدرسہ پہنچ گئی. اسی طرح مکہ میں ایک بہن تھی، مکہ حرم کے پڑوس میں ایک ملیدہ بہن. دیکھیں ہم کہتے ہیں کاش میں مکہ میں پیدا ہوتا، کب کہتے ہیں کاش مدینے میں پیدا ہوتا. آپ مدینہ میں ہوتے ملحد ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ مکہ حرم کے قریب پڑوس میں ہوتے ملحد ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم وہاں سے کافی دور ہیں، ساہیوال میں ہیں، پسماندہ علاقوں میں ہوں گے، پسماندہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہوں گے، لیکن الحمدللہ مسلمان ہیں. تو وہ حرم کے پڑوس میں بھی ملحدہ بنی، 2 سال ملحدہ رہی اور ایک دن اسلام قبول کیا اور دوسرے دن مجھے حرم کی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی، چھوٹے چھوٹے کلپ، وہ چھوٹے چھوٹے ویو، حرم نظر آ رہا ہے، اس طرح حتیم نظر آ رہا ہے، مقام ابراہیم نظر آ رہا ہے، کبھی میناریں نظر آ رہی حرم شریف. اور مجھے کہا کہ میں عمرے کے لیے آئی ہوں. ایک اور نوجوان ہے بھی دبئی میں، وہ جب مسلمان ہوا تو اس نے کہا کہ جب میں حرم کے قریب سے گزرتا تھا، وہ اصل میں ٹرانسپورٹ کا کام کرتے دبئی سے سعودیہ، تو کہتا تھا جب بھی میں حرم کے قریب سے گزرتا تھا اور میں رش دیکھتا تھا تو میں کہتا کہ کاش میرے پاس کلاشن ہوتا یا میرے لیے جائز ہوتا لیگل طریقے سے میں ان سب کو فائر کر دیتا، قتل کر دیتا، یہ سارے پیسے ضائع کر رہے. اور پھر میرے دل میں آتا کہ اگر میری بسات میں ہوتا تو میں بلڈوزر منگواتا اور حرم کی ساری دیواریں مسمار کر دیتا. یہ میری دل کی کیفیت اور غصہ ہوا کرتا تھا اسلام کے لیے. اور پھر جب مسلمان ہوا، ایک دن مسلمان دوسرے دن حرم میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. تو بھائی نتیجہ کس چیز کا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. ہم نے اپنے نوجوانوں کو حوصلہ دینا ہے، ان کو سننا ہے، ان کے سوالات لینے ہیں، غصہ نہیں کرنا، ڈانٹنا نہیں ہے، فتویٰ نہیں لگانا. آپ ملحد سے فتویٰ لگا کے مزید کیا چیز بنا دو گے؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے. اگر آپ ملحد کو کہیں کہ آپ کافر ہیں، وہ تو آلریڈی کافر ہے نا، یہ تو تحصیل حاصل ہے، کیا فائدہ؟ آپ غصہ کریں گے کہ چلو ملحد دور ہو جاؤ میرے پاس سے، آپ خدا کے منکر ہو، کیا آپ کا یہ رویہ اس کو ٹھیک کر دے گا؟ انتباہات مفیدہ کے شروع میں تنوی صاحب نے لکھا ہے کہ اپنے شبہات کو مرض کی نگاہ سے دیکھو. ایک جگہ سے علاج نہ ہو تو دوسری جگہ پہنچو، ایک عالم سے تشفی نہ ہو تو دوسرے عالم کے پاس پہنچو، جس طرح اپنی بیماری کے علاج کے لیے جاتے ہو. میں کہتا ہوں کہ ان نوجوانوں کے شبہات کو بھی مرض کی نگاہ سے دیکھو. یہ مریض ہے بیچارے، آپ طبیب ہیں، معالج ہیں. اگر کوئی بخار اور اسی طرح ٹیمپریچر کا بیمار ڈاکٹر کے پاس آ جائے اور کہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے، اور وہ ایک مضبوط کان پہ لگا کے کہے کہ فلاں کے بیٹے آپ کو بخار کیوں آیا، وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ تو مزید آلریڈی ٹیمپریچر تھا، غصے میں آ کے ٹیمپریچر مزید بڑھ گیا. تو اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی آئے اور کہے کہ مفتی صاحب میں ملحد ہوں، پیر صاحب مولانا صاحب میں ملحد ہو چکا ہوں، میرے بس میں نہیں ہے لیکن شبہات نے گر لیا ہے، میرا وجدان نہیں مان رہا کہ خدا ہے، کیا کروں؟ تو تپڑ مت لگائیں، ڈانٹے مت، سینے سے لگاؤ، قریب تو آؤ. آپ ملحد بھی ہو، میرے بھائی تو ہو. میں 2 مرتبہ 2 ملحدین سے فزیکلی ملا ہوں دوران الحاد، اور وہی تبلیغی انداز گفٹ لے کے پہنچا. ایک دن ملاقات کی، کوئی اعتراض جواب ہم نے ڈسکس نہیں کیا. دوسری مرتبہ ملاقات کی، گفٹ لے کے گیا تو کچھ سوالات ہوئے، تھوڑی سی میں نے ترغیب دی. اس نے کہا میں سوچوں گا، اور 1 مہینہ بعد سوچتے سوچتے 1 مہینہ بعد اسلام قبول کے ہوئے. اگر میں اس کو غصہ کرتا، نفرت کرتا تو کبھی بھی نہ تھا. ابھی اس کی عمر بھی 19 سال ہے. اور ابھی جب میرا دورہ تھا اس پنجاب اور سندھ کے دورے سے پہلے KPK کا، تو وہاں ایک دوست ہے منیر کے. یہ واقعات میں آپ علماء اور اسی طرح دیگر مذہبی طبقہ ہیں ان کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ رویہ اختیار کرنا ہوگا.
2 مہینے سے تقریباً وہ رابطے میں تھا، اعتراض و جواب ہمارے چل رہے تھے. تو میں نے اس سے کہا تھا کہ جب بھی پونے آؤں گا تو میں آپ کی زیارت ضرور کروں گا. اگر آپ کو کوئی مثلاً سیکورٹی ایشوز نہیں ہیں اور کوئی آپ کو مسائل نہیں ہیں یا آپ ڈرتے نہیں ہیں تو میں آپ کے ساتھ مل لوں گا بھائی میرے. اسے کہا ملاقات کریں گے. پیش سے تو مطمئن تھا نا میرا رویہ، میرا تحمل ہو، تو اس کو معلوم تھا. مجھے کلاس میں بھی نا میرے کلاس فیلو کہتے تھے کہ آپ تبلیغی خسی ہیں، آپ کو غصہ نہیں آتا. تو یہ ایک چیز ہے الحمدللہ تبلیغی جماعت کی برکت سے. تو اس کو پتا تھا کہ یہ بندہ غصہ نہیں کرے گا، مجھے اذیت نہیں دے گا. تو جب میں 7 دن دورے پہ رہا بہت زیادہ تک گیا تھا. کبھی رات کو 3 گھنٹے سویا تو کبھی 2 گھنٹے سویا، کیونکہ ساتھی محبت کرنے والے تھے. رات کو آ کے بیٹھ جاتے، گفتگو کرتے. میں یہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ چلے جاؤ. تو خلاصہ یہ بہت زیادہ تکن تھی لوکل گاڑیوں. اور جب بھی سوتا نا تو وہ کینا قاری سے، پاسا قاری سے، کرایا واخلا قاری سے، وہ کیلنڈروں کی جو آوازیں تھی نا وہ کانوں میں گونجتی تھی. لوکل سفر تو تھکاوٹ تھی. تو میں نے دل میں دعا کی اللہ اس تھکاوٹ کو قبول بھی فرما لے، اور یہ جس کے پاس جا رہا ہوں، جس نوجوان کے پاس، اس کو ایمان نصیب کر کے میری تھکاوٹ دور کر دے. تو پھر جب میں اس کے پاس پہنچا، پرتکلف ضیافت اس نے کی تھی، کھانے کا بندوبست کیا تھا. میں نے خوب سیرو کے کھایا، دونوں بیٹھ کے کھائے. وہ شروع میں تشویش کا شکار تھا، پتہ ہی میرے ساتھ کھائے گا بھی کہ نہیں. تو جب ہم نے اکٹھے کھایا پھر میں نے کہا کہ دیکھیں وقت مختصر ہے، میں نے نکلنا ہے، پھر شاید گاڑیاں بھی نہ ہوں، جگہ دور ہے، تو اگر آپ وقت دے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے. تقریباً ہم 1.5 سے 2 گھنٹہ بیٹھے اور میں نے ان کو محبت سے ایک چیز سمجھانی شروع کی، بالکل نقطۂ آغاز. تو میں نے کہا بتاؤ کیا خیال ہے، اسلام قبول کرتے ہو؟ کہا. اور میری زندگی میں یہ پہلا بندہ تھا جو بالمشافہ اسلام قبول کر رہا تھا. میں دل کی وہ کیفیت نہیں بتا سکتا کہ عجب سکون محسوس ہو رہا تھا. اور یقین جانے خوشی کا یہ عالم تھا کہ میں وہ اپنی ساری تھکاوٹ بھول گیا. اور اس نے وہاں شہادتیں پڑھی. تو بھائی یہ قرآن نے جو اصول دیا ہے نا وہی اپنائیں گے. یہ مریض ہیں ڈاکٹروں والا رویہ رکھیں گے. ڈاکٹر کے پاس سخت سے سخت ایمرجنسی والا مریض بھی آ جائے نا ایمرجنسی میں، تو ڈاکٹر سب سے پہلے جملہ کیا کہتا ہے؟ بیٹا ٹھیک ہو جاؤ. نارمل کیسے؟ یہ دیکھو کتنے لوگ آپ سے زیادہ سیریس ہیں. ابھی ایک انجیکشن لگانا تو ٹھیک ہو جاؤ. ابھی انجیکشن لگایا بھی نہیں ہوتا وہ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے. میرے دوست ہیں ان کی گھر والی بیمار تھی، تقریباً 1 ہفتہ پڑی رہی بیماری کی وجہ سے. ابٹاباد لے گئے. تو جب ابٹاباد لے گئے وہاں ڈاکٹر نے تشخیص کی، تھوڑی سی حوصلہ افزائی کی کہ کچھ بھی نہیں ہے، نارمل ہے، ٹیسٹ سارے صاف ہیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، میڈیسن استعمال کریں ٹھیک ہو جاؤ گی. تو میرے دوست نے کہا کہ ڈاکٹر نے میڈیسن تو دیے لیکن مشاور میں تھے، انجیکشن نہیں لگا، ڈرپ نہیں لگا. راستے میں ہم آئے تو ان کی طبیعت ٹھیک تھی، وہ خوش تھی کہ مجھے مسئلہ نہیں ہے. تو ہم نے خوب وہاں کھانا بھی کھایا ایک ہوٹل پہ. پھر جب تھوڑا سا مزید سفر کیا تو میں نے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے؟ تو اس نے کہا کہ کافی فرق آ گیا ہے. کیا ہے بھائی؟ تو اس نے کہا، میرے یوں آتے تھے ہاتھ رکھا اور میں نے کہا کہ اللہ کی بندی 1 ہفتہ پڑی رہی اور اب ہلنے کے قابل نہیں تھی، 1 گولی تک نہیں کھائی ٹھیک ہو گئی. تو وہاں سے مجھے ایک چیز سمجھ آئی کہ ڈاکٹر کی حوصلہ افزائی نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نوجوان تشویش کی حالت میں، الحاد کی حالت میں، بے چینی کی حالت میں آپ کے پاس آتا ہے، معالج ہیں، تو اگر آپ اس کو حوصلہ دیں گے یقین جانے اس کے آدھے شکوک و شبہات آپ کی حوصلہ افزائی سے ختم ہو جائیں گے. تو بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس میدان میں کام کریں گے اور اعلیٰ نہج القرآن اور اعلیٰ نہج النبوت کریں گے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک یہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا مذاکرہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر لے، پھر دعا کر لیں. جی حضرت ایک کوشچن ہے، وہ کل وہ انڈیا میں سوال پوچھا مفتی شمائل ندوی سے کہ اگر اللہ کریٹر ہے جی اس نے دنیا میں 2 طرح کے انسان بنائے، ایک اچھے اعمال کرتے ہیں اور ایک برے اعمال کرتے ہیں، جی تو پھر اللہ نے برے اعمال والے لوگوں کو کیوں بنایا ہے؟ ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے خیر و شر کو بنایا اور یہ ایک وقت میں ہر انسان میں رکھ دیا. یہ برائی خیر و شر اللہ پاک نے مسلط نہیں کی بلکہ انسان کو اس کا اختیار دیا ہے. اب اگر ہم کہیں کہ یہ جو شر کر رہے ہیں نا، شر والے جو شر کو اختیار کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں یا اللہ کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ پاک ان کو فی الفور ختم کیوں نہیں کرتا؟ تو اگر اللہ پاک ان کو ختم کر دے تو اختیار باقی رہا.
شر کا اختیار باقی رہا. تو جب اختیار ہی باقی نہیں رہا تو بیچارہ کیسی قیامت کے دن کہے گا کہ مجھے جہنم میں کیوں بھیجا؟ سمجھ گئے میری بات؟ یہ جو فساد کر رہے ہیں، اللہ کی وجود کا انکار کر رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت باوجود قدرت کے ان کو روکتے نہیں ہیں، ان کو پکڑتے نہیں ہیں، زمین میں دنساتے نہیں ہیں. اس کا ایک جواب ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو اختیار ہے. اللہ پاک نے اس کو امتحان میں ڈال اختیار دیا. اپنے اختیار سے جو چاہے کرے. قل الحق من ربکم فمن شاء ومن شاء فلیؤمن ومن شاء ان اعتدنا للظالمین نارا. اللہ پاک نے اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ جی اور سوال. پاکستان میں جو ہے سرکردہ ملحد کوئی ہیں جو سرکردہ ہوں، جیسے کہ غازی بننا ہے؟ جی حضرت معذرت. پاکستان میں ملحدین جو ہیں وہ اکثر اپنی آئیڈینٹی ہے وہ چھپاتے ہیں، اپنی شناخت چھپاتے ہیں، اور اس کی وجہ ہم سب کو معلوم ہے. بالفرض کسی ایسے بندے سے اس نے اظہار کر دیا کہ وہ ذرا جذباتی ہے تو وہ تو پیسوں لا کے غازی بن جائے گا. تو اس وجہ سے مجھے ایسا نامور ملحد کہ جو میں کہوں کہ یہ بندہ ہے اور الحاد کا بڑا سبب ہے، اور پاکستان میں ایسا نہیں معلوم. ٹھیک ہے. اور جو چھپے چھپے ہیں وہ رابطے میں ہیں لیکن وہ فیک اکاؤنٹ سے، اور جو مسلمان ہو گئے وہ بعد میں ریل اکاؤنٹ سے بھی آ گئے ہیں، نمبر بھی دے دیے ہیں لیکن وہ مسلمان ہو گئے ہیں. البتہ ایسا کوئی ملحد جو پاکستان میں رہتا ہو اور الحاد کا پرچار کرتا ہو تو نہیں معلوم. جی. اس طرح بھائی نے بھی اشارہ کیا، مفتی اسماعیل صاحب کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی ان کی، جی تو اس میں ایک سوال یہ آیا تھا کہ پھولوں کی، جیسے آپ نے بھی آج مثال دی ہے، جی جی پھولوں کی مثال دی ہے آپ نے، تو جو سامنے تھے انہوں نے ایک بات کہی کہ پھول یہ سارے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، ملاپ سے پھر ایک نیا پھول آتا ہے. جیسے ہمارے یہاں گلاب کا پھول ہے، چمیلی کا پھول ہے، تو جیسے ہم جنگل میں جاتے تو یہ چیزیں نہیں ملتی، تو ان کو اس چیز کا قائل کرنے کے لیے کیا دلیل؟ ہم ان سے پوچھیں گے پہلا پھول کہاں سے آیا. تو وہ اس چیز پر جب کائنات کی بات کی ہے انہوں نے، کائنات کے بارے میں، تو سب سے بنیادی طور پر یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات بنانے سے پہلے کیا کیا ہے. جی. تو اس کا جواب جو ہے ہمیں کیا دیں؟ دیکھیں، اللہ پاک نے کائنات بنانے سے پہلے کیا کیا اس کا ہماری ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اور نہ قیامت کے دن اللہ یہ پوچھیں گے اور نہ قبر میں پوچھیں گے کہ قیامت سے پہلے، آپ کے بنانے سے پہلے یا کائنات کے بنانے سے پہلے میں کیا کیا کرتا تھا. یہ سوال تو نہیں ہوگا. نہ اس سوال کا ہماری ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ہم اس کے جاننے کے مکلف ہیں. تو لہٰذا ہم اسی چیز کے ماننے اور نہ ماننے کے قائل ہیں جس پر ہمارے پاس دلیل ہو اور علم. جی کوئی سوال؟ کراس کویشچن کر سکتے ہیں تاکہ دل میں نہ رہے. جی کراس کویشچن کریں، مسئلہ نہیں ہے، ہم سیکھنے سکھانے والے ہیں، یعنی آپ اس میں سیکھنا سکھانا کریں گے. جی سوال. اس سطح پہ جیسے آپ محنت کر رہے ہیں، ایسے ہمارے یعنی کہ کورسز وغیرہ جو ہیں کچھ اور احباب بھی